مولانا دیکھیے آپ اپنے الفاظ میں کہہ رہے ہیں خطیبانہ انداز میں، حدیث اور آیت یا روایت جب تک نہ آئے گی نہیں مانیں گے. مجھ سے مت پوچھو تفسیر کبیر میں جا کر فخر الدین رازی سے پوچھیے، مجھ سے مت پوچھیے تفسیر جناب زمخشری، تفسیر کشاف سے پوچھیے، مجھ سے مت پوچھیے جلال الدین سیوطی سے در المنصور میں پوچھیے، مجھ سے مت پوچھیے مفتی قندوزی سے پوچھیے جا کر. کیا پوچھیے؟ انہم منی وانا منہم کس کے لیے کہا؟ یعنی حبیب یہ جو ہم نے تم سے کہا ہے نا ان کو دیکھتے رہو تو امت یہ نہ سمجھے کہ تم سے افضل ہیں، یہ تمہاری تجلی کی تصویر ہیں. یہ ہم تم سے نہیں کہہ رہے، یہ امت سے کہہ رہے ہیں. جب رسول ان کی طرف دیکھ رہا ہے تو مرتے دم تک امت بھی انہی کی طرف دیکھے. اور دنیا میں جب ان کی طرف دیکھنے کا حکم ہے تو یہ عقیدہ لے کر جانا کہ جب قیامت میں بھی قبر سے اٹھو تو اماں بابا کو مت ڈھونڈنا، اپنے مولانا کو مت ڈھونڈنا، آیت اللہ العظمیٰ کو مت ڈھونڈنا پروردگار علی کہاں ہیں، حسن کہاں ہیں، حسین کہاں ہیں، ابو الفضل عباس کہاں ہیں، کیونکہ یہ ہے ذکر خدا. اور مومن کی اس تڑپ کو خدا سمجھتا ہے، مومن کی اس تڑپ کو خدا سمجھتا ہے. بچہ جب اسکول سے گھر آتا ہے نا کچھ کہے بغیر، گرمی میں ماں جوس شربت جو بھی کھانا رکھ دیتی ہے. ابھی تو بچے نے نہیں مانگا، ماں کہتی ہے مزاج آشنا ہوں. خدا مومن کا مزاج آشنا ہے. اس کو پتا ہے کہ جب مومن کی موت آ رہی ہوتی ہے نا تو وہ بیٹوں کے بچوں کی طرف نہیں دیکھتا، اس کا وجود ڈھونڈتا ہے اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب کو. اسی لیے جب حارث ابن شریک حارث اعور حمدانی جب آئے، سن لو ابھی حدیث، آئے بوڑھے ہو چکے تھے، بخار تھا، چھپاکا ڈالا منہ پہ پانی کا. اور اب چھپاکا میں کیا سمجھاؤں، اب مجھے اپنے منہ پہ پانی کا چلو ڈالا، ذرا منہ دھویا، بخار کی گرمی شدید، ٹیڑھی میڑھی لاٹھی. روایت کے اندر لفظ ہے ٹیڑھی میڑھی. اتنا غریب انسان تھا بیچارہ کہ آیا امیر ان کے پاس، کہا ما جاء بک فی الحر، گرمی میں کیا چیز تجھے لے کر آئی میرے پاس؟ حبی لک یا امیر المومنین، آپ کی محبت. مزاج آشنا ہے علی ابن ابی طالب بننا ہے، حدیثوں کو پڑھیے. جو امیر المومنین کو نہیں مانتا تھا نا، امیر المومنین اس کو نہیں مانتے تھے. دکان تو پیر فقیر گدی نشین سجادہ نشین تھوڑی ہے کوئی کہ کہیں آ جاؤ نہیں. اور جو مانتا تھا پھر اس کو شرائط بتاتے تھے اپنی محبت کی. تو یہ گفتگو فرمائی جناب امیر نے، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ جب تمہاری ابزا بلغت النفس الی ہاں ہونا، جب تمہاری روح یہاں تک پہنچے گی، ترانی ہے سو تو جس طرح سے محبت کرتے ہو نا ویسے ہی دیکھو گے. جتنی شدت کے ساتھ امیر المومنین کے وجود سے محبت ہوگی اتنی ہی قربت میں علی کو دیکھو گے. دو علی بنائے کائنات میں، خدا نے نہیں بنائے. مومن بناتا ہے. کیسے سمجھیے؟ جو کافر اور منافق دیکھے گا خوفناک صورت میں، مومن دیکھے گا بڑی پیاری صورت میں. یہ ایک علی ہے، دو صورتیں کیسے؟ علی ایک ہی ہیں. خدا ایک ہے کہ دو؟ ایک ہیں. فرعون کے لیے منتقم جبار ہے، صاحب جلال و جبروت اور قہر ہے. فرعون کو ڈبو دیا، انتقام دیا. موسیٰ کے لیے رحمت ہے. تو تم جیسا علی کو اپنے دل میں جہاں رکھو گے علی ویسے ہی تمہارے پاس آئیں گے. آیا جب ٹیکتا ہوا بیچارہ نہ ہموار طریقے سے چلتا ہوا آ رہا تھا. مولانا فرما اراک تتجلت، لغت میں اب مقصد میں دیکھ رہا ہوں تو ٹھیک سے نہیں چل پا رہا، بڑی تکلیف و صبر کرتے ہوئے تو میرے پاس آ رہا ہے. میرے الفاظ میں کبھی دائیں گر رہا ہے کبھی بائیں گر رہا ہے. کہ عدوک یا امیر المومنین، یہ جو دائیں اور بائیں گر رہا ہوں نا یہ آپ کے دشمن پر بجلی قہر بن کے گر رہا ہوں. کبر سنک. اچھا اب آپ کے چہروں پہ دمک دیکھ کے مجھے دل چاہ رہا میں بتاؤں. امیر المومنین جو بہت خوشنما دیدہ زیب اصحاب ہوتے تھے،
ان کے ساتھ جناب امیر کی شخصیت دوسری ہوتی تھی. اور بیٹھ کر نعوذ باللہ ہم نہیں جو ہم کو کہتے ہیں اپنے بارے میں وہ مت سمجھے گپے لگا رہے ہیں. جناب امیر کو اچھا پاک و پاکیزہ محبت ہے, علی کو بھی تم سے محبت ہے. کرا کا تتجلت علی عدوک یا امیر المومنین, آپ کے دشمن پر گر رہا ہوں. کبر سنک, بوڑھے ضعیف بوڑھا ہو گیا ہے تم, کافی حب کیا امیر المومنین, جو بوڑھا ہوں آپ کی محبت میں ہوا ہوں. اب جناب امیر کو شاید جواب پسند آیا کہ ارافی کا بقیہ, بوڑھا تو ہو گیا ہے, چل بھی ٹھیک سے نہیں پا رہا, لیکن لگتا کچھ نہ کچھ اب بھی دمخم تجھ میں باقی ہے. کہ ہی لک یا امیر المومنین, یہ آپ کیا ہے. تو یہ امیر المومنین کی محبت کے کچھ خاص طریقے ہیں جو حدیثوں میں بکھرے پڑے ہیں. جناب امیر کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود پڑھیے. لہذا اب چلیے ذرا امانت الہی کی طرف. یہ امانت الہی حوصلے سے سنیے گا, توجہ کے ساتھ. پھر کل پرسوں والی تقریر کا دوبارہ سے خلاصہ اشارہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. السلام علیکم یا وارث فت اللہ, اور آئیے جناب موسیٰ تک, پھر جناب عیسیٰ, جناب نوح, جناب ابراہیم, اور پھر ختمی مرتبت. اب یہ سلسلہ چلتا ہوا یہاں تک آیا. ختمی مرتبت کی وراثت آئی کس کے پاس؟ سید الشہداء کے پاس. اب ختمی مرتبت کی وراثت کی حقیقت کو ذرا سمجھیے. اسی زیارت کے ذریعے اور حدیث قصہ کے ذریعے اور اپنے عقائد کے ذریعے جو گزشتہ زندہ یا مردہ مرحومین یا موجودین کے ذریعے, جن ذاکروں کے ذریعے آپ نے سیکھا, گھر میں سیکھا, یہ پوری کی پوری وراثت آئی ختمی مرتبت کے پاس. اب یہ جو وراثت ہے یہ مختلف انداز میں پھیلے گی. کس طرح سے پھیلے گی؟ جناب امیر کے پاس جائے گی انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا بن کر, انا مدینۃ الحکمت وعلی بابوہا بن کر. جناب امیر مومنین کے پاس جائے گی لا سیف الا ذوالفقار ولا فتح الا علی. جملہ اسی طرح سے ہے جو میں نے پڑھا ہے. تو بہادری آئے گی جناب امیر کے پاس, صفات آئیں گی جناب امیر کے پاس. سیدہ کیا بن کر آئیں گی؟ روحی التی بین جنبہ, فاطمہ میری اس روح کا نام ہے جو میرے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے. فاطمہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جناب سیدہ کے بارے میں تمام حدیثیں, وراثت تمام انبیاء رسول خدا کے پاس آئی. سیدہ کے پاس گئی کسی اور طرح سے, جناب امیر کے پاس گئی کسی اور طرح سے. وہاں عصمت ہے, ولایت ہے, شجاعت ہے, سخاوت ہے, رجولیت سے تعلق رکھنے والی صفات ہیں. یہاں پر عفت ہے, مخدرہ عفیفہ ہیں. یہاں پر وہ بی بی ہیں کہ جس کا امتحان لیا گیا. امیر مومنین صابر ہیں, لیکن سید صابرتن لمن امتحنک فوجدک صابرتن لمن امتحنک. خلقت سیدہ سے پہلے خدا نے سیدہ کا امتحان لیا. حسن مشتبہ کے پاس وراثت رسول خدا ہے. اب یہ رسول خدا گئے دنیا سے جناب امیر اور سیدہ میں. دونوں شہزادوں کی یہ جو 4 تن بچے رسول خدا کے بعد, ان کی جو ولایت ہے بالکل مختلف ہے. یعنی ہم امام سجاد کی امامت کی بات کریں, ایک مختلف امامت ہے جناب امیر, اور حسنین کی امامت بالکل مختلف ہے روایات کی روشنی میں. یہ اس وقت اس پر گفتگو کرنے کا وقت نہیں ہے, لیکن اپنے ذہنوں میں رکھیے گا. عجیب امامت ہے اور عجیب امانت ہے یہ. لہذا رسول خدا گئے, یہ منتقل ہوئی وراثت کس میں؟ 4 تن میں. اور اگر آسان کر کے بات بتاؤں, جناب امیر کے پاس, سیدہ کے پاس. سیدہ تشریف لے گئیں جناب امیر کے پاس. جناب امیر چلے گئے, کس کے پاس یہ امانت آئی؟ حضرت امام مجتبیٰ کے پاس. اور جب حضرت امام مجتبیٰ چلے گئے, 1,24,000 انبیاء کی وراثت اور امانت, اور رسول خدا, سیدہ, امیر مومنین, حسن مجتبیٰ, پنجتن سے تعلق رکھنے والے 4 تن کی امامت اور امامت آئی وجود سید الشہداء میں. تو جب یہ وجود سید الشہداء میں آئی تو پھر خدا نے کیا فرمایا اس وجود کے بارے میں؟ یہ وہ امانت ہے, حسین کا ذکر کرو نہیں ہے جس طرح سے ابراہیم کا ذکر کرو. یہ امانت ہے ذکر رسول خدا کی, یعنی خود رسول ذکر ہیں. سیدہ آئیں ہاتھ پکڑ کے حسن حسین کا, روایت کے مطابق, فی مرض الذی توفی فی, رسول خدا کی شہادت ہونے والی ہے. کہا بابا جان حب لہما شیئن,
یا ورثہما شیئا، بابا کچھ ان کو دیجئے کچھ اپنی طرف سے وراثت میں. مانگنے والی کون ذات، دینے والی کون، اور کس کے لیے مانگا جا رہا ہے؟ فرمایا اما الحسن. اچھا رک جائیے، رسول خدا نے یہ کیوں نہیں فرمایا بیٹیا مباہلے میں تو سب کچھ مل گیا، حدیث قصہ میں سب کچھ مل گیا، یعنی اگر حسن اور حسین ہو تم تو تمہارے لیے رسول خدا کی جانب سے عطا میں کوئی محدودیت نہیں ہے، آپ مانگتے جائیے ہم دیتے جائیں گے.